बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग यानी कि अदालती रिपोर्टिंग शुरू की है। उसकी भी एक ख़ास वजह है, आपके साथ ये सारा कुछ आज शेयर करता हूँ। हमारे इलाके में वफाकी कॉलोनी में इसके करीब ही मेरा घर है। वहाँ पे हुकूमत की तरफ से एहतसाब अदालतें शिफ्ट की गई हैं। ये वफाकी कॉलोनी का वो हिस्सा है जहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था। एक ग्राउंड था और इस ग्राउंड से गुज़र के दीवार एक टूटी हुई थी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की रिहायशी कॉलोनी में हम यहीं से गुज़र के जाते थे। इसके बाद वफाकी कॉलोनी के साथ ही मेरा अपना घर बन गया। वफाकी कॉलोनी में एहतसाब अदालतें आ गईं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की रिपोर्टिंग कर ली जाए। इस हवाले से मैंने फिर आज से ये सिलसिला शुरू किया। मेरा इस हवाले से अदालतों के हवाले से कभी ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि लोअर कोर्ट्स जिसमें मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहाँ पे एक या दो दफ़ा मैं गया था, लेकिन उन अदालतों की जिस तरह से समाअत होती है और जिस तरह से एहतसाब अदालत में समाअत होती है, हाई कोर्ट्स में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरा तो वैसे ही इतना एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी अदालत जाने का, लेकिन सुन ज़रूर रखा था। तो सुबह 9 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ जाके जैसे ही मैं गेट से अंदर हुआ तो एक सिपाही ने, सिक्योरिटी एहलकार ने पूछा कि किस अदालत में जाना है। उसके हाथ में एक लिस्ट पकड़ी हुई थी और साथ एक दूसरा नौजवान भी था जिसके हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ था। वो लिस्ट देख के बता रहे थे कि कौन सी अदालत में वो पूछ रहे थे कि कौन सी अदालत में केस है या किस अदालत में जाना है, और उसके बाद दूसरा शख्स नाम लिख लेता था। तो मैंने उसके आहिस्ता से बताया कि मेरा क्या मकसद है, और ये भी बताया कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, मुझे बता दें कि अदालत किस तरफ है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे अफसर से बात कर लें। वहाँ पे ASI शहबाज अली ख़ान खड़े हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने अपना मुद्दा बयान किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 6 अदालतें काम कर रही हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे वहाँ पे जाने दें, मुझे 1 नंबर अदालत का बता दें कि कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी कि आजकल रजिस्ट्रार की परमिशन के बगैर वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, परमिशन की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं रिपोर्टिंग नहीं करता, एक आम शहरी की हैसियत से तो मैं केस सुन सकता हूँ। वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता था। और उसके बाद फिर एक रजिस्ट्रार की तरफ से हदायत की गई कि बग़ैर परमिशन के, बग़ैर अंदर आज के कोई बंदा ना। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मुझे आप रजिस्ट्रार साहब से मिला दें। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो बहरहाल वहाँ थोड़ी देर में रजिस्ट्रार साहब आ गए। उनका नाम औरंगज़ेब बताया गया था, यंग मैन थे। उनसे उन्होंने बताया कि आपसे ये साहब मिलना चाहते हैं। मैंने उनके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका अंदराज कर लीजिए और इनको कवरेज की बिल्कुल इजाज़त है। तो इसके बाद मैं फिर आगे चला गया। पहले ही बता दिया था ASI शहबाज ने कि यहाँ पे 6 अदालतें काम कर रही हैं। तो 6 अदालतों में से 4 बेसमेंट में हैं, 1, 2, 4 और 5, जबकि 3 और 6 नंबर अदालत वो फर्स्ट फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई अदालत नहीं है। तो मैं फिर वहाँ पे चला गया। मेरा चूँकि आपको बताया कि पहला एक्सपीरियंस था, इस हवाले से अगर मैंने बात की थी तो शहज़ादा खालिद साहब से बात की थी। शहज़ादा खालिद मेरे दोस्त भी हैं, रिपोर्टर हैं, ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ज़बरदस्त जहाँ पे वो रिपोर्टर हैं, वहीं पे अपने दोस्तों के लिए ज़बरदस्त किस्म के सपोर्टर भी हैं। उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने इब्तदाई चीज़ें बता दी, तो बाकी ज़्यादा मैं मालूम भी नहीं करना चाहता था। मेरा ये इरादा है कि मैं हर चीज़ शुरू से लेके आखिर तक वो ख़ुद सीखूं, ख़ुद उसका पता करूं। इस हवाले से मैंने ज़्यादा उनसे मालूमात हासिल नहीं की। तो यही किया, मैं बेसमेंट में चला गया। वहाँ पे अदालत नंबर 2 का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खुला था कि लोग आ रहे थे और जा रहे थे। मैं भी 2 नंबर अदालत में चला गया। वहाँ पे बिल्कुल स्मार्ट किस्म के जज साहब बैठे हुए थे। उनका नाम विरक साहब था, पूरा नाम नोट करना मुझे याद नहीं रहा। और वहाँ पे 9-10 बंदे उनके सामने खड़े हुए थे। ज़ाहिर है वो मुलज़मान होंगे, और 2 वकील भी सामने खड़े हुए थे। एक प्रोसिक्यूटर होगा, सरकारी वकील, नैब का एहतसाब का वकील, और दूसरे वकील सफाई होंगे। उन्होंने थोड़ी देर उनसे उनकी बात सुनी और फिर फैसला लिखवाया, और उसके साथ ही
احمد صاحب جن کا نام شاہد علی تھا انہوں نے حاضری لگوائی، ان میں سے 2 بندے شاید مسنگ تھے۔ اس کے بعد جج صاحب اپنے چیمبر میں چلے گئے اور پھر باہر سے آواز لگائی گئی سرکار بنام فلاں فلاں۔ تو اسی دوران وہاں پہ جو لوگ آئے 3 لوگ آئے، جج صاحب اپنے چیمبر میں جا چکے تھے، 3 لوگ وہاں پہ آئے، ان کے وکیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں سے جج صاحب چونکہ اپنے چیمبر میں تھے، ان کے ساتھ میں نے ایک جو بالکل سمارٹ اور سٹاؤٹ قسم کے آدمی تھے، 6 فٹ قد، ویسٹ کوٹ کے بٹن بند تھے، بلیو سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، بڑے لہیم شہیم نظر آ رہے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا جی بس کیس کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے بات کرنے سے مجھ سے گریز کیا، تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اس کے بعد میں اس کورٹ سے باہر آ گیا، تو میں پھر چلا گیا 5 نمبر کورٹ میں جو 2 کورٹ چھوڑ کے تھی۔ تو وہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ملک محمد ساجد علی اوان لکھا ہوا تھا، وہ بھی بالکل سمارٹ تھے۔ وہاں پہ ماحول واقعی عدالتوں جیسا تھا جیسا آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں اور فلموں میں دیکھتے ہیں، اس سے قدرے ملتا جلتا۔ گو کہ وہاں پہ جو جس کو کٹہرہ کہتے ہیں وہ خالی تھے، 2 وکیل سامنے کھڑے ہوئے تھے، 3 ملزمان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں، ایک ان کے ساتھ خاتون بھی تھی۔ تو وہ کیس جج صاحب نے سنا اور فیصلہ لکھا دیا، جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی بینکنگ کا کیس تھا، لین دین کا کیس تھا۔ تو اس حوالے سے ان کو نئی ڈیٹ دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے وہ عدالتی کارروائی ختم ہوئی، تو میں بھی عدالت سے باہر آ گیا۔ یہ بیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ بیسمنٹ سے پھر میں فرسٹ فلور پر چلا گیا، یہاں پہ عدالت نمبر 3 اور 6 ہے۔ ایک عدالت میں 12 جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے سامنے کوئی کیس نہیں تھا، جبکہ دوسری عدالت میں شاید وہ کارروائی ختم ہوئی تھی، وہاں پہ جج صاحب اپنے چیمبر میں گئے ہوئے تھے۔ آج کے روز جس روز کی میں بات کر رہا ہوں، اس دن عدالت میں کوئی زیادہ رش نہیں تھا، اور یہ وہی عدالتیں ہیں، یہاں پہ حمزہ شہباز شریف بھی پیش ہوتے ہیں، شہباز شریف بھی پیش ہوتے ہیں، دیگر لوگ بھی عدالت میں، احتساب عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں سنا کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کا کیس ہوگا تو میرے جیسے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت بھی ہوگی۔ اجازت اگر ہوئی بھی تو وہاں پہ اتنے زیادہ ان کے ساتھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ میرے جیسے نئے آدمی کے لیے وہاں اندر جانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب ان کی کیس کی باری آئے گی تو پھر بھی جانے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا پہلا دن تھا، اور پہلے دن کی میں آپ کو رورداد سنا رہا ہوں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ ہمارے گھر کے قریب یہ عدالت ہے، میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہاں پہ 1-2 کیسز میں کور کر لیا کروں گا اور اخبار کو بھیج دیا کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ان کیسز کے حوالے سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا کروں گا، جیسا کہ میں آپ کا آج کر رہا ہوں، اور یہ تو آپ کی ویڈیو ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے پھر میرا ٹائم ہو گیا وہاں سے آنے کا۔ اس کے بعد میں پھر گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ تو جیسے ہی گیٹ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، سامنے آپ کی عمارت ہے، اور اس کے بالکل بائیں جانب وہاں پہ حوالات بھی بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ اندر عدالت میں، جن کی میں بینکنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک صاحب ملزمان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ملزمان کے ساتھی ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا کیس ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیس کوئی خاص نہیں ہے، بینکنگ کا کیس ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہی آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں آیا، میرا خیال ہے کہ وہ کورٹ ہی کے کوئی صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حوالات کی طرف میں نے جب دیکھا تو یہ صاحب وہاں پہ موجود ایک نوجوان کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو اس نوجوان سے میں نے بھی بات کی، نام لینا اس کا مناسب نہیں ہے، نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے کیا کیا ہے جو جہاں احتساب عدالت کی آپ حوالات میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کوئی میرا خیال 28-29 سال کی اس کی عمر ہوگی، اس کے ساتھ ہی اس نے کہہ لگاتے ہوئے کہا اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو میں پھر یہاں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نوجوان نے بڑی اچھی بات بھی کی، اس نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے جرم کی وجہ سے، اور کچھ لوگ میرے جیسے لوگ آزمائش کے لیے بھی جہاں پہ آ جاتے ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ بھی ہماری کوئی آزمائش ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ تو کیا ہوگا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ایک فرنچائز لی تھی، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، اور پھر
آگے لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ بھی ایسے کے معاملات ہوئے ہیں، تو میں پھر آج جیل میں آ گیا ہوں، آج میں پھر یہاں پہ آ گیا ہوں۔ اسی دوران ایک وکیل صاحب بھی اس سے ملنے آئے، انہوں نے تسلی دلائی کہ میری بات ہو گئی ہے تو آپ بے فکر رہیں، آپ کی جلد ضمانت ہو جائے گی۔ تو کل دیکھتے ہیں، جب میں نے جانا ہے اس نوجوان سے بات کرنے کی پھر کوشش کریں گے، لیکن اللہ کرے کہ وہ ضمانت پر رہا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد میں پھر وہاں سے گیٹ پر آیا، گیٹ پر ایسے شہباز سے ملاقات ہوئی، بڑے اتفاق سے ملے، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی صاحب تھے۔ تو جس وقت میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو ASI عرفان وہاں پہ آئے، انہوں نے مجھ سے چائے وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ میں پولیس کی چوکی میں ضرور موجود تھا، لیکن وہاں پہ میں مجرم نہیں، مہمان تھا، اور مہمانوں کی طرح ہی وہ لوگ میرے ساتھ پیش آئے۔ تو واپسی پر میں نے ASI شہباز خان کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہ تھی احتساب عدالت میں جانے کی پہلی روز کی کارروائی، یا پہلے روز جو کچھ وہاں پہ ہوا اس کی رویداد۔ آئندہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ کیسز کی معلومات کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ ابھی مجھے کئی چیزوں کا نہیں پتہ کہ فیصلہ کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، کاز لسٹ کہاں پہ لگتی ہے۔ یہ چیزیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بتدریج مجھے خود بخود ان چیزوں کی سمجھ آتی جائے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ایسا ہی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔